ابھی ایک ایکسس بن رہا ہے انڈیا یو ایس اسرائیل، جس کے ساتھ میرے خیال میں سعودی عربیہ اور یو اے ای ان کے ساتھ ہیں۔ سعودی عربیہ جیسے آپ کو پتا ہے اجازت دیا تھا اسرائیل کو کہ ہمارے ملک کے اوپر اوور فلائی کر کے آپ اگر ایران کو بم کرنا چاہتے ہیں یو آر ویلکم۔ دوسرے طرف ایک اور گروپنگ بن رہا ہے، پاکستان، چائنا، ایران، قطر اور رشیا کسی کے ساتھ نہیں آئے گا۔ رشیا ہندوستان کے خلاف نہیں جائے گا۔ رشیا کی ٹریڈیشنل ریلیشن شپ ہندوستان کے ساتھ ایسی ہے کہ جتنا بھی وہ کریں، اور اب S-400 ان کو ویپنز بیچ رہے ہیں۔ دیکھیے پاکستان کیا چاہتا ہے؟ بھائی پاکستان دوست چاہتا ہے، ایلائز چاہتے ہیں، وہ لوگ چاہتے ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑیں گے، نہیں جو ہمارے ساتھ انشاءاللہ لڑیں گے۔ اس لیے ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں ان کے لیے، سعودی عربیہ کے لیے۔ ہم نے تو بار بار کہا ہے کہ ہم لڑنے کے لیے، اگر تمہارے پہ اٹیک ہوئے ہم تیار ہیں۔ اب یہ جو ایک زمانے میں ایران کے لیے ہم لڑنے کے لیے تیار تھے، سینٹو ٹریٹی تھا، ترکی کے لیے لڑنے کے لیے تیار تھے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں اس وقت جب ہمارا اتنا ایک ساتھ اتنی یونٹی ہے، یہ کیوں نہیں ہوا کہ ہم ان کے ساتھ ایک ڈیفنس ٹریٹی نہیں سائن کریں؟ میں تو اور بھی کہوں گا کیوں نہیں ہم چین کے ساتھ ڈیفنس ٹریٹی سائن کریں اور کہیں یہ کافی نہیں ہے کہ ہاں ہم تمہیں ہر وقت مدد کریں گے، جب اگر خدا نخواستہ کچھ ہوا کہو کہ لکھ کے دو تو کرو گے، اور اپنے فورسز ادھر اسٹیشن کرو، اور ہمارے فورسز اگر تم چاہتے ہو لے جاؤ۔ اور ابھی ایک ایکسس بن رہا ہے انڈیا یو ایس اسرائیل، جس کے ساتھ میرے خیال میں سعودی عربیہ اور یو اے ای ان کے ساتھ ہیں۔ سعودی عربیہ جیسے آپ کو پتا ہے اجازت دیا تھا اسرائیل کو کہ ہمارے ملک کے اوپر اوور فلائی کر کے آپ اگر ایران کو بم کرنا چاہتے ہیں یو آر ویلکم۔ دوسرے طرف ایک اور گروپنگ بن رہا ہے، پاکستان، چائنا، ایران، قطر اور رشیا کسی کے ساتھ نہیں آئے گا۔ رشیا ہندوستان کے خلاف نہیں جائے گا۔ رشیا کی ٹریڈیشنل ریلیشن شپ ہندوستان کے ساتھ ایسی ہے کہ جتنا بھی وہ کریں، اور اب S-400 ان کو ویپنز بیچ رہے ہیں، پیسے بنا رہے ہیں، ٹریڈ ہو رہا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ رشیا ہندوستان کے خلاف جائیں۔ تو رشیا کو آپ بھول جائیں، وہ نیوٹرل ہوگا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ٹھیک، انڈونیشیا کو ہمیں کوشش کرنا چاہیے، مگر یہ گروپنگ بن گئی ہے۔ آئی ایم سوری ٹو سے OIC از سپلٹ، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم ہر چیز میں ہر وقت یہ دیکھ رہے ہیں۔ کیوں نہیں کشمیر کے بارے میں OIC کی میٹنگ ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ڈزنٹ سوٹ سعودی عربیہ۔ ان کے پاس انہوں نے $75 بلین جا کے انویسٹ کیا ہے ہندوستان میں، وہ نہیں چاہتے کہ وہ کیپٹل گوز ویسٹ۔ انہوں نے مودی کو بلایا اس وقت جب اس نے کشمیر کے ساتھ کیا نہیں زیادتی کی تھی، اور ٹاپ ایوارڈ دیا اپنا۔ اس کا مقصد تھا، اس کا مقصد یہ تھا ہندوستان جو بھی تم کرو کشمیر میں، جو بھی تم کرو مسلمانوں کے ساتھ، مودی تم ہمارے دوست ہو، اور ہمارے پیسے لے کے انویسٹ کر کے ہمیں ریٹرن دو ٹھیک طریقے سے۔ بالکل صحیح۔ تو کافی ذرا دکھا دوں کہ خاص اس وقت پہ، جی میں وہی آپ کو دکھانے لگی ہلالی صاحب، کہ مولانا صاحب نے میڈیا کے بارے میں بھی کچھ بات کی تھی کہ میڈیا میں جو ہے وہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور کیا ان کے الفاظ ایگزیکٹلی میں وہی سنوا دیتی ہوں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں انہوں نے معافی کیسے مانگی۔ ایک بہت بڑے چینل میں ہاتھ جوڑ کے اینکر بیٹھے ہیں، معافی مانگ کے بات کر رہا ہوں۔ ایک بہت بڑے چینل کے مالک نے مجھ سے کہا کوئی نصیحت کرے، میں نے کہا چینل سے جھوٹ ختم کر دو۔ کہا پھر چینل ختم ہو سکتا ہے، جھوٹ نہیں ختم ہو سکتا۔ تو جہاں جس کو یہ صرف پاکستان کی بات نہیں، پوری دنیا کا میڈیا جھوٹا ہے، اور سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے بات کی تھی، لیکن بعد میں کافی زیادہ سوشل میڈیا پر تنقید بھی ہوئی، اور اس کے بعد کچھ جو چینل کے اینکرز تھے انہوں نے بھی اس پہ تنقید کی، اور انہیں پھر فون پہ بھی لیا، ان سے پوچھا بھی کہ آپ نے کیوں ایسی بات کی۔ ہلالی صاحب، کیا میڈیا پہ جھوٹ نہیں بولا جاتا؟ کیا میڈیا جھوٹا نہیں ہے؟ اگر مولانا صاحب نے ایسے کہا تو اس میں کچھ غلط کہا انہوں نے؟ آپ کی رائے؟ تو یہ مولانا کو اب آپ نے اس سے پہلے اتنی تعریف کی ہے، اچھا آدمی ہے، صحیح آدمی ہے، سچ بولتا ہے،
تو جب اس نے سچ بولا تو معافی کیوں مانگ رہا ہے؟ معافی کیوں مانگ رہا ہے؟ کیا اس نے جھوٹ بولا ہے؟ نہیں، ان کا خیال ہے کہ انہوں نے شاید الفاظ کا چناؤ صحیح نہیں کیا. انہوں نے جیسے کہا ان کا مطلب یہ تھا ہلالی صاحب کہ اگر کسی کی دل آساری مجھے پتہ نہیں الفاظ کے، مجھے الفاظ کا چناؤ کے بارے میں آئی ایم دا لاسٹ پرسن ٹو نو، مگر ایک چیز میں بتاؤں، اس کا سینٹیمنٹ تو ٹھیک تھا نا. جھوٹ کہتے ہیں نا بھائی. ہم لوگ کے سامنے چینلز پہ کیا کہتے ہیں ریولیشنز آئے ہیں کہ اتنے پلاٹس، اتنے ٹکٹس، ادھر اس کو فائنانس کیا، اس کو فائنانس کیا، آئے ہیں نا. آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں؟ ایک دفعہ لگاتار چلتا رہا، کتنے پلاٹس، کتنے پیسے، کسے سب ہے کہ نہیں؟ تو پھر اگر وہ ہے، ان لوگوں نے جس کے نام لے کے اکاؤنٹ نمبر دے کے اناؤنس کیا گیا، انہوں نے تو ڈینائی نہیں کیا. اسی طرح میڈیا میں بھی کرپٹ بھی ہوں گے، جھوٹے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی لاٹھی سے سب کو آنکھ دیں. انہوں نے ایک جنرلائز بات کر دی تھی اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کا بڑا پن ہے. انہوں نے فوراً اس پہ معذرت بھی کر لی. انہوں نے کہا میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یہ صرف بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے کسی بڑے آدمی کے تنقید کر کے نا خود لائم لائٹ پہ آنا چاہتے ہیں. میں نہیں سمجھتا. لیکن ہلالی صاحب سینئر اینکرز کو زیادہ برا کس بات پہ لگا جو ہے؟ آپ کہہ لیجیے. نہیں، مگر ہمارا عوام جو ہے یہ بھی تو بڑے جھوٹ کہتے ہیں. یہ جھوٹ نہیں کہتے. ان کے خلاف کوئی بولے، ان کے پارٹی کے یہ جو جس سے وہ تعلق رکھتے ہیں اس کے خلاف بولے تو کہتے ہیں یہ آدمی لفافہ ہے، ہی از اے لفافہ مین. یہ سب جھوٹے ہیں. صحیح. یہ عوام خاص طور پہ جھوٹے ہیں. آپ دیکھیں، ٹرائی کریں. دیکھیے ہم پوری عمر گزارے ہیں ادھر اس ملک میں، سروس میں رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کس قسم کے انٹریگز ہوتے ہیں. فار گاڈ سیک یہ بائزنٹائن انٹریگز ہیں اور جھوٹ ہوتے ہیں. یہ پتہ نہیں کیا، عوام بھی ایسے ہی ہے، لیڈرز بھی ایسے ہیں، ملا بھی ایسا ہے. جو ہماری سوسائٹی کے